بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل، مت کہو واسطے ان کے جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، فی اعلاء کلمت اللہ، فی سبیل اللہ، فی اعلاء کلمت اللہ، روح المعانی بیضاوی۔ بعض نے کہا فی سبیل اللہ فی طاعتہ یا فی اعلاء کلمت اللہ، جو مارے گئے توحید کو اونچا کرتے ہوئے، توحید کو بلند کرتے ہوئے، اللہ کے کلمہ کی خاطر اللہ کی اطاعت میں مارے گئے۔ یہاں پر ایک اشکال تھا جو بحث سے بات جا نہیں کروں گا، بحث انشاءاللہ مستقل آ رہی ہے، آپ کو فوٹو سٹیٹ سب چیزیں ملیں گی اور اس کے اوپر بحث ہوگی، وہ بحثیں وہاں ہوں گی۔ اور ویسے بھی ہم بات سورت آل عمران میں کچھ کرتے ہیں قرآنی بحث، باقی جو اصل بحث ہے مسئلہ کی حقیقت، نزاع، فریقین کے دلائل اور سوال و جواب اور وہ سارے انشاءاللہ وہ جب آپ کے سامنے چیزیں ہوں گی تو ہر حوالہ آپ دیکھیں گے تو وہاں بات کروں گا۔ یہاں چند باتیں سمجھو۔ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر تعارض ہے، اشکال ہے، لمن یقتل، من یقتل کا معنی جو مارا گیا، آگے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، اشکال سمجھے ہو؟ اللہ کی راہ میں جو مارا گیا اسے مردہ نہ کہو، تو مارا گیا تو خود قرآن بیان کر رہا ہے، پھر مردہ کیسے نہ کہو؟ شاگرد نے استاد کو شکایت لگائی کہ یہ مجھے صوفی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا شاگرد سے کیوں تو نے اسے صوفی کہا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے صوفی کو کبھی بھی صوفی نہیں کہا۔ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں کہا اس نے، صوفی نہیں کہا، اس صوفی کو صوفی کبھی بھی نہیں کہا، تو جہاں تو ایسے ہی بن گیا۔ لمن یقتل، مارے ہوں کو مارا ہوا نہ کہو، تو مارا ہوا تو خود ثابت کیا، اور مرے ہوں کو مرا ہوا نہ کہو، صوفی کو صوفی نہ کہو، وہی بات نہیں؟ یہ اشکال ہے کہ آیت میں تعارض ہے، خود فرمایا من یقتل، من یقتل کا معنی وہی مارا ہوا، اور اموات کا معنی بھی مارا ہوا، مرا ہوا، مارے ہوں کو مرا ہوا نہ کہو۔ جب خود قرآن نے یقتل کہا ہے مرا ہوا، تو پھر مرا ہوا کیسے نہ کہے؟ یہ زبردست اشکال ہے۔ اس کا جواب دیا حضرات مفسرین نے اور بہترین جواب دیا۔ یہ جواب علامہ اندلسی کی البار المحیط میں بھی خازن نے، وہ عبارتیں آئیں گی اپنے مقام پہ انشاءاللہ، آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت تھانوی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا، اور ماجدی نے بھی اردو تفاسیر۔ عربی کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ ہمارے جو مد مقابل ہیں یہ بیچارے عربی پڑھ نہیں سکتے، یہ اردو خواہ ہیں، عربی کا آپ کو حوالے دوں گا، لیکن یہ بدھو پارٹی یہ عربی نہیں جانتی۔ ہاں، تو حضرت تھانوی کی اردو تفسیر ہے، ماجدی کی بھی، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو امواتن ہے نا، اس کی تنوین تنکیر للتحقیر ہے۔ تنوین کس کی ہے؟ تنکیر کی، تحقیر ہے، اور معنی یہ ہے
کہ انہیں معمولی مردہ نہ سمجھو. قرآن نے مردہ کہنے سے منع نہیں کیا. کس چیز سے منع کیا؟ حقیر مردہ، معمولی مردہ. یہ بیان القرآن کا بیان. کہتے ہیں گو یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ مر گئے، لیکن معمولی مردہ نہ کہو. معمولی، یہ معمولی کہاں سے نکلا؟ تنوین سے. اور آگے احیا، ان کی تنوین تنویع کی ہے. تنوی اس کا معنی حضرت تھانوی ماجدی نے کیا، بلکہ وہ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں. کس کے ساتھ؟ ممتاز حیات. ممتاز کس سے؟ دنیاوی حیات نہیں. ممتاز کس سے؟ الگ حیات ہے. ممتاز کا معنی الگ، دنیاوی حیات سے الگ حیات ہے. ممتاز حیات سے زندہ ہیں. میرا خیال ہے آیت تو حل ہو گئی. امواتن، معمولی مردہ نہ کہو. احیاء، خاص حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں. یہ معمولی والا لفظ کہاں سے آیا؟ اور خاص یا ممتاز کہاں سے آیا؟ التنوین للتنویع. اسی لیے آگے فرمایا، آگے عبارت لگے گی لیکن لا تشعرون، لیکن تم او مخاطبین تم شعور نہیں رکھتے. شعور نہیں رکھتے. شعور کہتے ہیں ادراک الحواس کو. ادراک الحواس، تم اپنے حواس سے وہ حیات معلوم نہیں کر سکتے. اپنے حواس سے وہ حیات معلوم، اچھی طرح سمجھو، حواس سے وہ حیات معلوم کیوں؟ حواس سے، حواس کا ادراک مشاہد کے بارے میں ہوتا ہے. حواس کا ادراک دنیاوی حیات تک محدود ہے. حواس محسوس کرتے ہیں دنیاوی مشاہد ناسوتی حیات، دنیاوی حیات. اور ان کی جو خاص حیات ہے وہ برزخی اخروی ہے. جب جو سمجھ لو، حواس ادراک کرتے ہیں جسمانی حیات کا. نبض چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے جسمانی حیات کا کہ جسم محسوس ہے، جسم ناسوتی ہے، جسم دنیاوی ہے. تو حواس کا ادراک کام کرتا ہے جسمانی حیات تک. جسم زندہ ہو محسوس ہو سکتا ہے، بدن زندہ ہو اس کی حرارت، اس کی حرکت آلات کے ذریعے، یہ سب اس میں ہیں. ڈاکٹری آلات، آپ کے حواس، ان سے جو چیز حاصل ہو وہ شعور ہے. تو تم اس حیات کا شعور رکھ سکتے ہو، لیکن وہ حیات جسمانی نہیں ہے، وہ حیات روحانی ہے. نہ روح تم محسوس کرو، نہ اس حیات کا تم شعور رکھو. اور جو میں نے معنی کیا ہے یہی سب مفسرین نے معنی کیا، آئیں گے حوالے. اسی لیے بیضابی نے جہاں پر لکھا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، کیا کہا؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ جملہ بتلا رہا ہے لیکن لا تشعرون والا تنبیہ علی. اس بات کو سمجھو بزرگوں، بیضابی نے کیا کہا؟ تنبیہ
کس میں تنبیہ ہے؟ لا کلا، میں نے آپ کو کیا تقریر کی کہ جسمانی حیات یا حصی حیات یا دنیاوی حیات یا ناسوتی حیات، جو بھی تعبیر کرو، یہ محسوس بالحواس والآلات، یہ ہمارے احساس بھی ہیں۔ اور اللہ نے جو فرمایا نا خاص حیات، فرمایا وہ دنیاوی نہیں، ناسوتی نہیں، جسمانی نہیں کہ تم اس کو حواس سے محسوس کرو، بلکہ وہ تمہارے حواس سے بالا تر حیات، عالم غیب، برزخی، روحانی وہ حیات ہے، اس لیے تمہارے حواس وہاں نہیں پہنچتے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ رہی ہو۔ اس میری تقریر پر میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ میری اپنی نہیں ہے، بیضاوی نے لکھا تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، یہ لاکن لا تشعرون، یہ بتلانے کے لیے آیا کہ ان کی حیات اس جسم والی نہیں، اس جسد والی نہیں ہے، ورنہ لاکن لا تشعرون نہ آتا، لاکن لا تشعرون آیا یہی بتانے کے لیے۔ ہمارے دوست بل احیا پہ بریک لگاتے ہیں، آگے نہیں چلتے، لاکن لا تشعرون، ان کو ذرا کہو ذرا آگے بھی پڑھو، لاکن لا تشعرون۔ سیالکوٹی نے یہاں لکھا تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، خفاجی نے لکھا اسی جملے سے، ابو حیان الاندلسی نے لکھا کہ یہی جملہ بتاتا ہے احیاء دون اجسادہم، زندہ ہیں لیکن ان جسموں کے بغیر، ان کے جسم زندہ نہیں۔ خازن نے اسی پر لکھا کہ ہم باعتبار خروج الروح عن الجسد الاموات، اگر یہ دیکھا جائے کہ روح پورے جسم کو چھوڑ گئی، وہ مردے ہیں، اور ارواحہم فی اجواف طیر خضر بہذہ الجہت احیاء، وہ صحیح فرماتے ہیں احیاء اس جہت سے ہیں کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، اور اموات اس جہت سے ہیں کہ جسم روح سے بالکل خالی ہے۔ یہ خازن معالم سب لکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو آیت پہ نہیں گفتگو کر رہا، لاکن لا تشعرون پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جسم والی زندگی نہیں، تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ یہ جملہ بتا رہا ہے جسم والی زندگی، اس جسد والی زندگی نہیں، روحانی زندگی ہے۔ حضرت نانوتوی اسی جملے کو لیتے ہیں اور عند ربہم کو فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن بدن شہید کا مردہ ہے، بدن شہید کا مردہ ہے۔ اجوبہ 40 حضرت نانوتوی اور مولانا ادریس کاندلوی علم الکلام انہی جملے کو لیا، فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے، لفظ مردہ کا بولا، مردہ ہے۔ اور مواہب الرحمان امیر علی ملی آبادی اس نے بھی یہی کہا کہ ارواح جنت میں زندہ ہیں اور جسم شہیدوں کے بھی مردہ ہیں، قیامت کے دن دوسرے جسموں کے ساتھ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ اور یہی بات تمام آپ کے فقہا، تمام کے تمام فقہا جتنی شروحات ہدایہ، کانز، قدوری، جتنی شروحاتیں، شامی اور آپ کے سارے فتاوا، نظم الدرر اور فتاوا شامی، بزازیہ، عالمگیری، یہ سب کے سب فتاوا والے وہ جب باب الشہید قائم کرتے ہیں تو صاف لکھتے ہیں الشہید میت، الشہید
الشہیدو میتن، حدیث آ گئی، فرمایا کلو میت یختم علی عملہ الا الشہید، کلو میتن کا فرد اگر شہید نہ ہو تو الا شہید کا کیا معنی؟ تو رسول پاک نے بھی میت کا اطلاق کیا، پوری امت نے شہید کو میت کا اطلاق کیا، اور کیسے کیا کہ اس معاملہ میں کہ روح کا انفکاک ابانہ جسم سے بالکلیہ ہے، اس معنی میں میت ہے، ان کی ارواح جنت میں متلذذ مرزوق ہیں، اس لحاظ سے اس جہت سے احیا ہیں۔ تو قرآن میں کیا آیا؟ ان کو معمولی مردہ نہ کہو، ان کو کیا نہ کہو۔ ابھی بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اگر بالکل میت ہی نہیں کہنا تو سارے بزرگ کافر بنیں گے۔ اگر ہماری ضد میں آ کر لگانا ہے فتویٰ لگاؤ، سب سے پہلے فتویٰ بانی دارالعلوم دیوبند پہ لگے گا۔ اب ذرا سوچو صحیح، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں یا یہ مانتی کہ جہاں پر امواتن اور احیاءن کی تنوینیں سمجھو، اور یہ تنوینیں کیوں اکابر نے لکھی؟ مسئلہ حیات ممات کی وجہ سے نہیں، تعارض آ رہا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مرا ہوا نہ کہو، خود مرا ہوا کہہ کے مرا ہوا نہ کہو کا کیا معنی؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ اموات ان کا معنی معمولی مردے، حقیر مردے، یہ نہ کہو۔ اور وہ زندہ ہیں کس کے ساتھ؟ حیات ممتاز، حیات خاص، اور وہ حیات ممتاز حیات خاص کیا ہے؟ جسمانی نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اس بدن کی نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ لاکن لا تشعرون، لاکن لا تشعرون، وجہ کہ بدن کی حیات محسوس بالہوا سے، بدن کی حیات محسوس بالہوا سے، اور روح خود بھی محسوس بالحواس نہیں، روحانی حیات بھی محسوس بالحواس نہیں۔ تو اسی سے یہ ہمارا معنی نہیں، سب مفسرین نے یہاں سے لیا کہ حیاتہم لیست بالجسد، یہ جسم والی زندگی نہیں، وہ زندگی وہ ہے جو ہمارے احساس سے بالا تر، حواس سے بالا تر، وہ تب ہے کہ جسم ناسود دنیاوی ان چیزوں سے وہ الگ حیات ہو، اسی کو قرآن نے بیان کیا لاکن لا تشعرون۔ آگے پھر آئے گی وضاحت، عند ربہم یرزقون، پھر قرآن کھولے گا عند ربہم قیل ادخلوا الجنہ، وہ ساری چیزیں قرآن نے خود بتائی۔ اچھا کچھ لوگ یہاں پڑھے اور جس مسئلے کو چھیڑو ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حیات تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ واہ، یہ بھی یہودیانہ تعریف ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا چھیڑو نہیں، اللہ نے خود چھیڑا ہے، آگے یہاں پر بھی اللہ نے خود چھیڑا ہے، سورہ آل عمران میں خود چھیڑا ہے۔ پھر چھیڑو نہیں تو چھیڑا تو ہے، اللہ نہ چھیڑتا تو ہم نہ چھیڑتے نا۔ تو لاکن لا تشعرون میں یہ نہیں فرمایا چھیڑو نہیں، لا تشعرون میں یہ فرمایا کہ جسمانی حیات نہیں۔ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ ہاں ملا چلا کہتے ہیں جب قرآن میں آ گیا لاکن لا تشعرون تو بس اس کو کیا فائدہ اس میں پڑھنے کا؟ گدھا گدھا ابن گدھا، پہلے سمجھ تو صحیح لاکن لا تشعرون کہتے کس کو ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ چھیڑو، ایسے لگے ہوئے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اس کو کہو الحمار الواشی لاکن لا تشعرون کا یہ معنی نہیں، لاکن لا تشعرون کا یہ معنی ہے کہ اس بدن والی زندگی نہیں ہے۔ ہاں بھائی اب دیکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کوئی چیز انشاءاللہ آخر تک رہے گی نہیں، لیکن ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ان حواس سے اس حیات کو، کیونکہ وہ عالم غیب روحانی حیات ہے۔